السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 30ویں یعنی آخری پارے کا 38واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ فلق سورہ نمبر 113 مکمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ من شر ما خلق، ساری مخلوق کی برائی سے میں رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کی برائی سے میں رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور دھاگے پر جادو پڑھ کر پھونک مارنے والی عورتوں کی برائی سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور جب بھی کوئی حسد کرنے والا حسد کرے تو اس کی برائی سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ سورہ فلق سورہ نمبر 113 ترتیب کے اعتبار سے 20 ہے۔ الفلق، صبح کا وقت، پھاڑنا۔ فلق مکی سورہ ہے، ہجرت سے پہلے مکہ اور اس کے آس پاس اترنے والی سورت مکی ہے۔ اس سورہ میں 5 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ جمہور علماء کا کہنا ہے سورہ فلق اور سورہ ناس جادو کا بہترین علاج ہے۔ سورہ فلق کی فضیلت: رات میں سوتے وقت سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس تینوں کو پڑھ لیا کریں۔ رات میں سوتے وقت دونوں ہتھیلیاں ساتھ میں ملا کر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس تینوں کو پڑھ لیں، پھر اس میں پھونک مار کر دونوں ہتھیلیوں کو اپنے جسم پر جہاں تک ہو سکے پھیر لیں۔ سر، چہرے اور جسم کے سامنے والے حصے سے شروع کریں اور 3 مرتبہ ایسا کریں۔ صحیح بخاری کتاب فضائل قرآن حدیث نمبر 5017۔ سورہ فلق اور سورہ ناس بری نظر سے بھی بچاؤ کا بہترین علاج ہے۔ سنن ترمذی کتاب الطب حدیث نمبر 2058۔ 3 صورتیں ایسی ہے کہ اگر ہم اور آپ صبح شام 3 بار پڑھیں تو اس کا بڑا فائدہ ہے، تمام پریشانیوں کا علاج ہے۔ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس محفوظ رکھنے والی صورتیں ہیں۔ سنن ترمذی کتاب الدعوات حدیث نمبر 3575۔ سب سے بہترین سورہ جس کو لوگ پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لوگ پسند کرتے ہیں تو یہی سورہ ہے، سورہ فلق، سورہ ناس۔ مسند احمد، مسند الشامین حدیث عقبہ حدیث نمبر 17296۔ کیف رأیت یا عقبہ اقرأ بہما کلما نمت و کلما کنت، دن رات پڑھتے رہو۔ فلق صبح کے معنی تخصیص اس لیے کہ رات کا اندھیرا ختم ہونے تک وہ صبح نہیں آ سکتی، رات کا اندھیرا ختم ہوتا ہے تبھی صبح کا وقت آتا ہے۔ اندھیرا پھیل جائے، اذا وقب، رات کے اندھیرے میں خطرناک لوگ نکلتے ہیں، درندے بھی نکلتے ہیں، چور لوگ بھی، ڈکیت لوگ نکلتے ہیں تاکہ چوری اور ڈکیتی کر سکے۔ نفاسات مؤنث کا صیغہ ہے، وہ جادو کرنے والی، پھونکنے والی اس کا ذکر ہے۔ جادو کا عمل چاہے مرد کرے یا عورت کرے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والے حسد کریں۔ یہ حسد کس کو کہتے ہیں؟ سامنے والی کی نعمت چھن جائے ہمیں ملے۔ الحسود لا یسود، جو حسد کرتا ہے اس کو سرداری نہیں ملے گی۔ حسد اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراض ہے، اس لیے حسد نہ کرے، اللہ سے مانگے، جس اللہ نے اس کو دیا آپ کو بھی دے دے گا۔ اور دعا کرتے رہیں دل کی صفائی کے لیے کہ اللہ سینے کو کینے سے صاف رکھے، تو یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ اور جب کوئی چیز نظر آئے اچھی، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، بارک اللہ پڑھتے رہیں، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب بدائع الفوائد میں کہتے ہیں، جلد نمبر جو صفحہ نمبر 199 میں، لہما تاثیر خاص فی دفع السحر والعین وسائر الشرور، کہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ دینے سے فائدہ یہ ہے کہ جادو میں بھی بہترین علاج ہے اور نظر لگنے میں بھی اور تمام تکلیف میں بھی، اس لیے ہم اور آپ سورہ فلق، سورہ ناس بار بار پڑھتے رہیں، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس سے بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔